آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 34ویں آیت پڑھوں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے لفظ بس کل کے لیے فکر نہ کرو۔ ہم فکر کو دیکھیں گے پہلے۔ فکر کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے کاموں میں، روزمرہ کی زندگی میں، چھوٹا کام ہے، بڑا کام ہے، چھوٹی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، چھوٹا دکھ ہے، بڑا دکھ ہے، چھوٹی بیماری ہے یا بڑی بیماری ہے، سب سے بڑھ کر چھوٹی خواہش ہے یا بڑی خواہش ہے، ہم ان کے پیچھے فکر کرتے ہیں۔ جب ہم فکر کرتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے، تو سب سے پہلے جو فکر کے پیچھے ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہے غصہ۔ جب ہمارا کوئی خواہش، ہم خواہش سے شروع کر رہے ہیں کہ جب ہماری کوئی خواہش ہو اور ہم اس کو پورا نہ کر پا رہے ہوں، تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے دل میں فکر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میری یہ چیز، میری یہ خواہش پوری ہو۔ یعنی وہ فکر جو ہوتی ہے وہ آپ کی تڑپ ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر تڑپ جو ہے وہ زیادہ بڑھتی جاتی ہے اور وہ آپ کی خواہش، وہ آپ کی مراد، وہ آپ کی مرضی جب پوری نہیں ہوتی، تو وہ فکر اور بڑھتی جاتی ہے، وہ تڑپ اور بڑھتی جاتی ہے۔ جب تڑپ بڑھتی جاتی ہے تو اس کی فکر بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو جب ہماری تڑپ بڑھتی ہے تو ہم لوگ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہم جھنجھلانا، غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہماری فکر کی وجہ سے ہی ہم لوگ غصہ کرتے ہیں۔ پھر ہم نہ صرف غصہ کرتے ہیں بلکہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان پر جھنجھلانا شروع کرتے ہیں، ان کے ساتھ برا رویہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ برے طریقے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ خواہش کی فکر کی وجہ سے۔ اگر ہم اپنے اندر خواہش کی فکر نہ لائیں تو ہم بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ کئی دفعہ اس خواہش کو پورا کرنے کی اتنی ہمارے اندر فکر ہوتی ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ جو ہمیں پورا نہیں کر پا رہے ہماری اس خواہش کو، ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ گناہ ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں منع ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ان کی عزت کریں، ان کی تابع داری کریں۔ اس کا مطلب ہے ایک فکر کی وجہ سے ہم لوگ ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کر کے خدا کے حضور گناہ کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم نے جس کی وجہ سے ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہو پا رہی، جس شخص کی وجہ سے، ہم اس سے نفرت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس سے اریٹیٹ ہوتے ہیں، ہم اسے بلانا پسند نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس شخص کے لیے، حالانکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہم کسی سے نفرت نہ کریں بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کریں، محبت کریں۔ خداوند کی تعلیم یہی ہے کہ ہم محبت کریں، پیار کریں، معاف کریں، لیکن ہم اس فکر کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس شخص کو بلانا بند کر دیتے ہیں، نفرت، اور پھر اس کے بعد اس شخص کی دوسرے شخص کے ساتھ مل کے چگلیاں بھی لگاتے ہیں، عیب جوئیاں بھی لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک فکر کی وجہ سے ہم کتنے گناہ اور بھی مزید کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ صرف یہ کہتے ہیں ہم تو صرف فکر مند ہیں۔ خداوند نے کتنے سادے الفاظ میں ہمیں کہا ہے کہ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، یعنی جو چیزیں کل ابھی ہونی ہے تم لوگوں کی زندگی میں، اس کی تم لوگ فکر نہ کرو۔ ابھی میں صرف فکر کی بات بتا رہی ہوں، میں کل تک نہیں آئی، میں صرف فکر کو بیان کر رہی ہوں۔ یہ تو ہم نے خواہش کو دیکھا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب کوئی ہمارے فائنینشلی حالات کمزور ہوتے ہیں اور ہم اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے، یہ خواہش نہیں لیکن ضرورت ہے، اگر وہ بھی پوری نہ ہو رہی ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کے پیچھے بھی بیوی سے لڑ، شوہر سے لڑ، بچوں کے ساتھ اونچا بول، گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ فکر اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو خراب کرتے ہیں، جہاں پر خداوند ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ صلح جو ہے خداوند پسند کرتے ہیں، اور خداوند چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح جو ہے وہ بندی رہے۔
ہم لوگ صلح سلامتی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. لیکن جب ہماری ضروریات زندگی میں خواہش کی اور بہت بڑی بڑی ضروریت جو ہماری نہیں بھی ہیں ان کی باتیں نہیں کر رہی، میں بیسک نیڈس کی بات کر رہی ہوں کہ اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو ہم لوگوں کا گھر کا ماحول جب اس ضرورتوں کو پورا نہیں ہم دیکھتے کہ ہو رہی ہیں تو ہم لوگ لڑنا، جھگڑا، غصہ اور چڑچڑاپن ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ہماری زندگی میں بیماری ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا ہمارا کوئی ایسا عزیز بیمار ہو جاتا ہے، ہمارے فیملی ممبر میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے ہمیں دن رات محنت کرنی پڑتی، جاگنا پڑتا ہے، لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، تو ہم بھی اس فکر کی وجہ سے کہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے یا یہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا یا ہمیں بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم اس بیماری کی وجہ سے بھی چڑھتے اور غلط کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ بھی اور اپنی روح کے ساتھ بھی. اور اس طرح سے نہ صرف فکر کی وجہ سے گناہ کرے ہیں بلکہ ہم خدا پر ایمان بھی اپنا کمزور کر کے بیٹھتے ہیں. ابھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس فکر کی وجہ سے ہم طرح طرح کے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں. اس لیے خداوند کہتے ہیں کہ ہم فکر نہ کریں، کیونکہ خداوند ہمیں گناہ سے بچا رہے ہوتے ہیں. بائبل مقدس میں صاف لکھا ہے کہ تم فکر کر کے اپنے بال کو نہ سفید اور نہ کالا کر سکتے ہو. تو ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی چیزیں ہم اس کو حل کر سکیں؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی فکر خداوند پر ڈال دو، کیونکہ اس کو فکر ہے. اب وہ فکر کرے گا، قدرت سے کرے گا. جب خدا فکر کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ خدا پریشان ہو جائیں گے، چڑچڑا پن آ جائے گا؟ نہیں، خداوند کو پتہ ہے میں نے کہہ دیا تو ہو جانا ہے. جیسے بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ خداوند نے جو کچھ بھی کہا ویسے ویسے ہوتا گیا. اس لیے خدا کو کام کرنے کی فکر نہیں ہے. اس لیے خداوند نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، کیونکہ تم لوگ کچھ کر نہیں سکتے. جب ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے تو ہم اس کی وجہ سے چڑچڑا، غصہ پن، گناہ، بدتمیزی اور بھی طرح کے گناہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، اور ہماری جو روح ہے وہ خراب اور برباد اور داغدار، اور گناہ کے جو داغ ہیں وہ ہماری زندگی میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا رویہ خراب ہو جاتا ہے، ہماری عادتیں خراب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم اس کو حل نہیں کر سکتے. لیکن خدا کی عادتیں اور خدا کی روح اس لیے خراب نہیں ہوتی کیونکہ خدا مضبوط ہے اور وہ جانتے ہیں کہ میں کہہ دوں گا تو یہ کام ہو جائے گا. اس لیے خدا کہتے ہیں کہ تم اپنی فکر مجھ پہ ڈال دو اور میں تمہارے لیے حل کر دوں گا. اس کا مطلب ہے فکر میں ہم دو باتیں سیکھ رہے ہیں. فکر نہ کر کے ہم اپنی روح کو بھی بدی سے باز رکھیں گے، ہماری روح بھی صاف رہے گی کہ، اور جو ہمیں خدا پر ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، ہم وہ اپنا ایمان بھی مضبوط رکھ پائیں گے، کیونکہ ہم اپنی فکر سے کچھ نہیں کر سکتے. لکھے پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. پہلے میں اس کو بیان کروں گی کہ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. اس کا مطلب ہے جب فکر جو ہوتی ہے وہ ایک دکھ ہوتا ہے. جس چیز کو بھی آپ نے کرنا ہے اپنی زندگی میں، وہ بیماری ہے، کوئی آپ کا اپنا کوئی پرسنل مسئلہ ہے، گھر کا کوئی مسئلہ ہے، دنیاوی کوئی پرابلم ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی ضرورت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی ایک فکر ہے، وہ آپ کا ایک دکھ ہے. خداوند آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آج کے لیے دکھ ہے، وہ آج کے لیے جو تم لوگ دکھ ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو وقت ہوگا ہم اگر اس کو بغیر فکر کے اپنے ذہن پر مسلط نہ کریں، ہم اس کو اپنے ذہن پر حاوی نہ کریں، جو کام ہے آج کا، غور سے سننا، جو آج کا کام ہے، ہم یہ سوچ کے، آج سے مراد ہے ایک لمحہ، میں آج سے مراد 24 گھنٹے نہیں بتا رہی، آج سے مراد ہے ایک لمحہ. یہ ایک لمحہ جو آپ گزار رہے ہو، صرف اگلا سیکنڈ بھی آپ کا فیوچر ہے، اگلے 5 منٹ بھی آپ کا مستقبل ہے. خداوند کہہ رہے اگلے 5 منٹ کی بھی فکر نہ کرو. یہ وہ لمحہ ہے جو آپ اس وقت جی رہے ہو، اس کو ہم آج کا دن
روح القدس کے وسیلہ سے سیکھ رہے ہیں کہ آج کا دن، آج کا وقت کا مطلب ہے ابھی اسی وقت جو آپ نے کام کرنا ہے، جو ابھی آپ کا کام ہے. جیسے آپ صبح اٹھتے ہو اور آپ نے آفس جانا ہے، تو اگر آپ بہت سی باتیں کہ آفس جا کے میں کیا کروں گا، میرا یہ کام پینڈنگ پڑا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، اس کا مطلب وہ آج کا دن یہ ہوا نا 24 گھنٹے. تو یہ تو پھر ہم آیت کو روح القدس کے وسیلہ سے سیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ تو آپ پھر بھی فیوچر کی ہی پرواہ کر رہے ہو، مستقبل کی ہی پرواہ کر رہے ہو کہ ابھی میں جاؤں گا، میرا کام اتنا پڑا ہے. تو یہ آج کی ڈیٹ کا ہی ہوا نا 24 گھنٹے کا. آج کا مطلب آج 24 گھنٹے نہیں ہے، بلکہ وہ لمحہ ہے جو آپ اس وقت گزارتے ہو. خداوند کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آج صبح اٹھتے ہیں تو ہم جو ٹائم اس وقت گزارے ہیں کہ ہم نے منہ دھونا ہے، ہم نے نہانا ہے، تو ہماری فکر ادھر تک ہی رہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. جب آپ کے ذہن پر زیادہ کاموں کا بوجھ آئے گا، آٹومیٹکلی وہ فکر میں کنورٹ ہو کے آپ غصہ کرنا شروع کر دو گے، اور گھر سے ہی شروع ہو جاؤ گے. میں نے جلدی جانا ہے، میرا بہت کام ہے، تو لڑائی شروع، غصہ شروع. کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ نے اگلے لمحے کی فکر کر لی ہے، اگلے لمحات کی فکر کر لی ہے. خداوند چاہ رہے ہیں کہ ہم اگلے لمحات کی اس لیے فکر نہ کریں تاکہ ہماری روح اور ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہماری زبان پاک رہے، ہمارا رویہ، ہمارا چال چلن اور ہمارے گھر کا ماحول پاک رہے. کہ جو تم گزارے ہو جو لمحہ، اس میں اسی کی فکر کرو. لکھا ہے آج ہی کا دکھ کافی ہے. جو ابھی تم کام کر رہے ہو اسی پہ فوکس کرو، کوئی ضرورت نہیں اگلے لمحے کو بھی سوچنے کی. ہم تیار ہوتے ہیں، آرام سے ریلیکس ہو کے ہم تیار ہوتے رہے. اگلا لمحہ نہ سوچیں، ناشتہ بھی نہ سوچیں کہ میں نے ناشتہ کیا کرنا ہے. عورت کا کام ہے وہ ناشتہ بنا رہی ہے، وہ سوچے. اور وہ جب کچن میں جائے تو وہ صرف اتنا ہی سوچے. دوپہر کے کھانے کو نہ سوچنا شروع کر دے، رات کا کیا کھائیں گے وہ نہ سوچنا شروع کر دے، اگلے لمحات کو نہ سوچنا شروع کر دو. جو آپ کے پاس کام ہے، جو وقت ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، اس ٹائم کی، اس کو آپ پورے دھیان سے صرف اسی کو نبھاؤ. صرف اپنا دھیان، اپنا پورا ذہن، اپنی پوری طاقت، جو اس وقت آپ کو کام دیا گیا ہے، جو ذمہ داری آپ کو اس ٹائم کی ہے، اس کو پورا کرو تاکہ آپ اپنی روح کو بچاؤ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں روزانہ یہی کام کرتے ہیں. میری ڈیوٹی ہے، میرے کپڑے رہ گئے، صبح یہ کرنا ہے، صبح وہ. رات کو ہم یہ باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کو فکر ہے تو آپ اٹھ کے اپنے کپڑے پہلے استری کر لو. جو کام آپ پہلے کرنا چاہ رہے ہو آپ پہلے کر لو، لیکن سوچ بچار کر کر کے اپنے اوپر، اپنے ذہن پر اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالو تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا جو بوجھ ہے، وہ جو آپ کا دکھ ہے، وہ جو آپ کی فکر ہے، وہ گناہ میں اور بے ایمانی میں بدل جائے. بے ایمانی مطلب خدا پر ایمان نہ رکھنا. کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے اپنا ایک ایک کام خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہی سپرد کرنا ہے اور خدا سے ہی کہنا ہے کہ خداوند آپ ہمارا یہ کام کر دو. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں باہر سڑک پہ پریشانی ہو رہی ہے اور کسی نہ کسی دکھ کا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو جب ہم سڑک پہ ہوتے، جو مسئلے مسائل سڑک پہ، ہمیں کئی دفعہ گاڑی خراب ہو جاتی، کئی دفعہ پینچر ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس فکر کو ادھر تک رکھیں کہ ہم پوری ذمہ داری سے اس وقت اس کا حال نکالیں. پھر یہ نہ کہیں کہ نہیں میں لیٹ ہو گیا. آپ کا کام ہے اس وقت خدا کو یاد کرو، خدا سے مدد مانگو. بائبل میں لکھا ہے خدا تو کہہ ہی دیتے تو ہو جاتا ہے. جب ہم اپنی فکر اپنے پر نہیں ڈالیں گے اور اپنی فکر خدا پر ڈال دیں گے تو خدا کو ہماری فکر ہوگی اور ادھر ہی خداوند ہمارے لیے کوئی بندوبست کریں گے، حل نکالیں گے اور ہماری مدد ہو جائے گی.
اگر ہم خدا پہ یہ فکر نہیں ڈالتے تو ہم جس مسئلے میں اس وقت ہوں گے وہ مسئلہ جو ہے نا وہ مسئلہ ہی بنا رہے گا، ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوگا، ہماری مدد بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خدا کو نہیں پکارا، ہم اس میں اپنی مدد خود کر رہے ہیں، ہم نے خدا پر ایمان نہیں رکھا. اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے ایمان جو ہے وہ کمزور رکھا، ہم نے خدا پر ایمان نہیں رکھا. ہمارا خدا پر اس بات پر ایمان نہیں تھا کہ خدا اس وقت ہماری مدد کریں گے. ہم اپنی فکر میں خدا کو نہیں پکارتے بلکہ اپنے اوپر اور بوجھ ڈال ڈال کے گناہ کی طرف ضرور جائے جاتے ہیں. غصہ، لڑائی جھگڑا، ادھر ادھر فون کر کر کے یار تو آ جا، یہ کر دے وہ کر دے. ہم دوسروں کو پکارتے ہیں اور حل نہیں پاتے، اور ہمارا ٹائم بھی زیادہ خراب ہوتا ہے، اور جو آگے ہمارے کام ہوتے ہیں وہ اور بگڑ جاتے ہیں کیونکہ ہم وقت پر نہیں پہنچے. اگر ہم خدا سے مدد لیں گے تو ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا، اور اگر ہم نے خدا سے مدد نہیں لی تو ہمارا وقت ضائع ہوگا، اور جو کام ہم نے اس وقت آگے جا کے کرنے وہ بھی کام خراب، اس کا بھی وہ وقت نہیں رہ جائے گا، اور پھر ہمیں دگنا کام کی پریشانی پڑ جائے گی کہ یہ اتنا زیادہ کام کا بوجھ مجھ پہ ہے. جیسے یہ فکر، یہ بوجھ، یہ دکھ ہم سوچنا شروع کر دیں گے تو شیطان ہماری زندگی میں، ہمارے برین میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں غلط غلط طریقے سے آ کر گناہ ڈالتا جائے گا، اور ہم لوگ گناہ کرتے جائیں گے اور گناہ سے بڑھتے جائیں گے اور سارا دن ہم نے گناہ میں گزار لیا. اسی طرح ہم روزانہ یہی کام کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ گناہ نہیں کر رہے، ہم تو فکر کر رہے ہیں ہم نے تو ٹائم پہ پہنچنا ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنا گناہ ہے ہم خدا کو بھی یاد نہیں کر رہے. اسی طرح بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، آپ کو فائنینشلی دکھ ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس فائنینشلی یا کوئی دنیاوی پرابلم آ گئی ہے ہماری زندگی میں، کوئی دکھ آ گیا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات ہے خدا کو وہ مسئلہ نہیں دیتے، اس میں ایمان کی کمزوری، خدا پر ایمان نہیں. پھر ہم جب وہ مسئلے حل نہیں ہو پا رہے ہوتے تو ہم اس کو اپنے سر پر سوار کرتے ہیں اور پھر دوسروں سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ خدا کو بالکل نہیں پسند. خداوند نہیں چاہتے کہ ہم دائیں بائیں مڑے یا ہمارا توکل انسان پر ہو. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو آدمیوں پر توکل کرتا ہے وہ ملعون ہے. تو ہم اس میں صرف اور صرف خدا پہ تو جو ایمان نہیں رکھ رہے یا خدا کو تو نہیں پکارے، خدا کے آگے تو اپنا مسئلہ نہیں رکھ رہے، لیکن ساتھ میں ہم دائیں بائیں ادھر ادھر انسانوں پر نظر رکھنا شروع کر دیتے. اس کا مطلب ہے اس فکر نے ہمارا ایمان بری طرح خراب کر دیا اور خدا ہمیں مقبول نہیں ٹھہرائیں گے. اور ملعون کا مطلب ہوتا ہے لعنتی. تو ہم اپنی فکروں میں جب خدا کو نہیں پکارتے تو خداوند ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، خداوند ہمیں کیا مقبول ٹھہرا رہے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم بہت سا گناہ اپنے لیے اکٹھا کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں سارا دن، اور روزانہ ہر وقت ہم یہی کام کر کے اپنی روح کو کتنا خراب اور برباد کرتے ہیں. خدا کی نظر میں ہم کتنے گناہ گار بن چکے ہوتے ہیں. فکر جو ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ فکر کرنا گناہ نہیں ہے. فکر کرنے کا مطلب یہ کہ ہم تو ذمہ دار ہیں. فکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے فکر آپ کو ہے تو آپ وہ کام جو لمحے کا جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو آپ نبھاؤ، لیکن اپنے ذہن میں، اپنے دل میں گناہ نہ آنے دو. تو وہ فکر آپ کی ذمہ داری ہے جس کو آپ نے پاکیزگی کے ساتھ پورا کیا. ہم خدا کو بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہماری ذمہ داری لی.
جب حوا اور آدم نے گناہ کیا تو خدا نے بھی ہماری فکر کی، اور خدا نے جب ہماری فکر کی اور اپنی فکر میں اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اب خدا نے اتنی دیر پہلے کا وعدہ کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آنے کا پیدا ہونے کا ایک وقت تھا۔ تو جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو کیا خدا باپ تب تک فکر ہی کرتے رہے؟ اس فکر میں اور ہماری فکر میں بہت زیادہ فرق ہے۔ خدا نے فکر کی تو خدا نے اس میں گناہ بدی نہیں کی، اور نہ ہی خدا نے اپنی اس قدرت کو چھوٹا سمجھا۔ ہم جب فکر کرتے ہیں تو ہماری فکر میں بدی بھی آتی ہے، اور ہم خدا کی قدرت کو بھی چھوٹا بنا دیتے ہیں اپنے اندر، کہ خدا پتہ نہیں میرا یہ حل کر سکیں گے، یہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا، میں اس میں سے نکل سکوں گا یا نہیں، خدا اس میں میری مدد کریں گے یا نہیں۔ انہی سوالات کی وجہ سے ہم اپنی فکروں کی وجہ سے خدا پر ایمان جو ہے وہ کمزور سے کمزور کرتے جاتے ہیں روزمرہ، اور اس کے بعد ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر تھوڑا سا بھی دانہ ایمان کا رہ جاتا ہے ہماری فکر کرنے کی وجہ سے، وہ ایمان بھی مکمل طور پر ہماری زندگیوں سے چلا جاتا ہے، اور پھر ہم اپنی فکروں میں کبھی دعا نہیں کرتے، خدا کو یاد نہیں کرتے، بلکہ پھر خود ہی کوشش کرتے رہتے، روزمرہ کی زندگی میں خود ہی لگے رہتے، خود ہی اپنے آپ کو جوتتے رہتے ہیں، خود ہی ان تکلیفوں میں سے اور ان بوجھوں کو خود ہی اٹھاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اے بوجھ کے تھکے مندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ جب خدا سے آپ آرام لوگے، اپنی فکر خدا کو دو گے تو آپ آرام پاؤ گے، لیکن اگر آپ اپنی فکر جو ہے اپنے اوپر ہی رکھو گے تو آپ کبھی آرام نہیں پاؤ گے۔ تو ہم اپنی فکروں سے اپنا ایمان جو ہے وہ کھوتے جاتے ہیں، اور روح کو بھی خراب اور خدا کے حضور گندا کرتے رہتے ہیں، اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا نے جب عدالت والے دن ہم سے پوچھنا ہے تو ہم اپنی فکروں کی وجہ سے، یہ چھوٹی چھوٹی فکروں کی وجہ سے اپنی روح کو گناہ کی وجہ سے داغدار کر چکے ہوں گے، اور ایمان کو اپنے اندر سے خارج، اور اس ایمان سے بھی ہمیں زندگی نہیں ملے گی، اور نہ ہی ہماری اس بدیوں کی وجہ سے ہمیں زندگی ملے گی۔ خدا جو ہیں وہ پاک اور مضبوط ہیں، اس لیے جب وہ فکر کرتے ہیں تو وہ اپنے اندر یہ چیزیں، یہ سوچیں، یہ بدیاں نہیں آنے دیتے، کیونکہ وہ پاک ہیں، وہ مضبوط ہیں۔ لیکن ہم خدا جیسے پاک اور مضبوط نہیں ہیں، ہمیں خدا کے سہارے کی ضرورت ہے، یعنی خدا کی اس مدد کی جو یسوع مسیح نے ہمیں وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے روح القدس کو بھیجوں گا۔ اب ہم خدا جیسے مضبوط نہیں ہیں کہ خدا فکر کرتے ہیں تو بھی وہ پاک رہتے ہیں اور اپنی قدرت پہ پورا یقین رکھتے ہیں، ہم فکر کرتے ہیں تو ہم اپنا ایمان بھی کھو دیتے ہیں اور اپنی روح کو بھی خراب کر لیتے ہیں گناہ سے۔ اسی لیے ہمیں یہ دونوں چیزیں اپنی روح میں مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں خدا کے روح القدس کا سہارا لینا ہے، کیونکہ خدا کا روح خود خدا ہے، وہ ہمارے اندر بستا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، ہمیں مضبوطی دیتا ہے کہ ہم اپنی فکروں میں ضبط کریں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اور وقت جو اگلے لمحے کی بھی کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی ذمہ داری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو ہم اس کو نہ سوچنے میں روح القدس ہماری مدد کرے گا، اور ہمیں ضبط رہنا، قابو میں رہنا بھی سکھائے گا کہ ہم اس فکر میں پریشان نہ ہو کر بدی نہ کرے، اور وہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ کیا کرے گا کہ ہمیں بار بار اکسائے گا اور ہمیں بار بار سکھائے گا، ہمیں بار بار بتائے گا کہ خدا سے دعا کر، خدا تیرے مسئلے حل کرے گا، خدا میں قدرت ہے، خداوند نکالیں گے، خداوند بچائیں گے۔ وہ ہمیں امید کا کلام روح القدس سکھاتا اور بتاتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، فکر ہو،
کچھ بھی ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا، جو میں پہلے ہی بیان کر چکی ہوں، اس میں ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے لہٰذا ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی مدد جو ہے وہ خدا سے لینی ہے، اور جو خدا نے ہمارے لیے مددگار بھیجا ہے، روح القدس، ہمیں اس کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے غیر زبان میں دعا کرنے کے باعث، تاکہ وہ روح القدس ہماری مدد کرے، تاکہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے اور ہماری روح بھی فکروں میں جو ہم داغدار کرتے ہیں وہ بھی پاک رہے. تو خداوند کا شکر ہے. میں پھر سے پڑھوں گی. بس کل کے لیے فکر نہ کرو. کل کا مطلب ہے اگلا لمحہ. ٹھیک ہے، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا. اب آپ کیا فکر کر لے گا کہ جو ذمہ داری آپ کی اگلے لمحے کی خدا خود ہی آپ کو طاقت دے دیں گے اس کو کرنے کی. اس سے نپٹنے کی طاقت ہمارے اندر خدا نے دی ہے، ڈالی ہے. ہم نے کبھی دیکھا ہم ایک کام کر کے ہٹتے ہیں تو فوراً دوسرا بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ صرف ہماری سوچیں ہیں، یہ صرف ہمارے خیالات ہیں کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا. یہ جھوٹے خیالات ہیں، یہ جھوٹی باتیں جو ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہیں، جو ہمیں توڑتی ہیں، جو ہمیں تنگ کرتی ہیں، جو ہمیں ستاتی ہیں، ہمیں پریشان کرتی ہیں اور گناہ پر اکساتی ہیں. لیکن جب ہم خود دیکھتے ہیں تو کیا ہم روزمرہ، ہم پچھلے سالوں بھی دیکھیں اور اب دیکھیں تو کیا ہمارے سارے کام نہ ہوئے؟ کیا خدا نے ہمیں طاقت نہ دی؟ کیا روزانہ ہم ڈیوٹی پہ نہیں گئے؟ کیا روزانہ ہم نے کمائی نہ کی؟ کیا ہم نے روزانہ جو کام ہماری ذمہ داریاں تھیں ہم نے پورا نہیں کیے؟ ہم کرتے ہیں، لیکن صرف ہمارے خیالات ہوتے ہیں جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، جو ہمیں فکروں میں ڈالتے ہیں اور خدا سے دور کر کے اور بدی میں ڈالتے ہیں. اسی لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے فکر نہیں کرنی، کیونکہ جیسے ہی دوسرا لمحہ آئے گا اس کی خداوند ہمیں وعدہ کریں کہ آپ اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، وہ خود ہی طاقت دے دے گا اس اگلے کام کے لیے، اگلی ذمہ داری کے لیے خود ہی طاقت مل جائے گی. خدا نے وعدہ کیا ہے، اس لیے ہم ایسا نہ سوچیں. آگے لکھے آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. آج کا مطلب ہے آج کا جو بھی آپ کا لمحہ، آج کا جو بھی کام ہے، جو ابھی کے لیے آپ کر رہے ہو، آپ پورے اپنے دھیان سے صرف وہ کام کرو. اپنے خیال کو دوسری سوچوں سے، فکروں سے پاک رکھو اور پورا دھیان اس کام میں لگاؤ. تو جیسا ہی دوسرا لمحہ آئے گا اس کے لیے پھر سے آپ کے اندر طاقت ہوگی اور وہ آپ کام کر سکو گے. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہاللیلویا.